وہ عورت تھی، اس نے گستاخی کی، عدالت نے ثابت کر دی اور اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی یا اس کو انسانی بنیادوں پر اس کے بچانے کے لیے اپیل وغیرہ کی باتیں کی۔ میں نے آپ کو کہا یہ معصیت ہو سکتی ہے، اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، ناروا فعل کہہ سکتے ہیں، بیوقوفانہ خلاف منصب سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر کفر اور ارتداد نہیں بنتا، نہ یہ گستاخی بنتی ہے یہ عمل۔ اس لیے کہ عورت کی سزائے قتل گستاخی پر اور ارتداد مرتد عورت کو سزائے قتل، یہ مسئلہ غور سے سنیے، خود مختلف فی ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ عورت گستاخی کرے، اگر عورت یا ارتداد کی مرتکب و مرتد ہو جائے تو یہ مسئلہ عورت کا مرتد ہو جانا خود مختلف فی ہے، اس پر اجماع امت نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ مختلف فی اس طرح ہے کہ اس پر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کے ہاں تو عورت بھی اگر ارتداد کرے، گستاخی کرے، مرتد ہو جائے تو قتل ہوگی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں اور امام ابو یوسف کے ہاں، امام اعظم کے مذہب میں عورت مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی۔ جب یہ مسئلہ مختلف بھی ہو گیا، حنفیہ کے ہاں امام اعظم کے مذہب میں مرتدہ کا قتل نہیں ہوگا، یہ بات سمجھنے والی ہے، مرتدہ عورت کا قتل نہیں ہوگا، یہ امام اعظم کا قول، اس پر اجماع امت نہیں ہے، 3 مذاہب کا ہے امام اعظم کے سوا۔ لہذا جب یہ صورت ہو گئی تو اب کسی عورت کے لیے اگر کسی نے قدم اٹھایا تو آپ کی مرضی، آپ اختلاف کریں، مگر وہ کافر کیسے بن گیا؟ اس سے پہلے تو پھر ائمہ کے اوپر کفر کے فتوے لگے، جنہوں نے عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو تو اس پر قتل کی سزا ہی نہیں ہے، تعزیر ہے، قتل کی حد نہیں ہے۔ اب یہ کتاب میرے سامنے لکھ لیجئے، حوالہ کتاب الخراج، یہ میرے ہاتھ میں ہے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، کتاب الخراج طبع ازہر الشریف، جامع الازہر کا، المکتبۃ الازہریہ، اس کی طبع، اور صفحہ 197، اور فصل ہے فی حکم المرتد عن الاسلام والزنادقہ، مرتد کے حکم پر فصل ہے، اور عنوان ہے المرأۃ اذا ارتدت، عورت اگر مرتد ہو جائے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں قال فاما المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فحالها مخالف لحال الرجل، امام ابو یوسف فرما رہے ہیں اگر عورت مرتد ہو جائے اسلام سے، ارتداد کا کلمہ کہے، مرتد ہو جائے، تو اس کا حال اور اس کا حکم مرد کے مرتد ہونے سے مختلف ہوگا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں ناخذ فی المرتدۃ بقول عبد اللہ ابن عباس فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه حدثني عن عاصم بن أبي زريد عن ابن عباس قال لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، کہتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں مجھے امام اعظم نے بیان فرمایا اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کے ارتداد پر قتل کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ، اسلام دوبارہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، دعوت اسلام دی جائے گی، توبہ پر مجبور کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم کا۔ اب اس کے صفحہ 199 پر کتاب الخراج، امام ابو یوسف، وہی فصل فی حکم المرتد عن الاسلام، اگلے صفحہ پر فصل عنوان قائم کیا باب من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیاذا باللہ، حضور اسلام کے گستاخ پر فصل کا عنوان قائم کیا ہے، من سب رسول اللہ، جس نے حضور کی گستاخی کی۔ قال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَّبَهُ أَوْ آبَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ
वबानत मिन्हु ज़ौजतहु फ़इन ताब व इल्ला क़ुतिला। इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि अहनाफ का मजहब यह है कि अगर कोई शख्स यज़ला अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन, समझ लें, अगर कोई मुसलमान मर्द लफ्ज़ है रजुलिन मुस्लिमिन, मुसलमान मर्द गुस्ताखी करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब करे, आका अलैहिस्सलाम की तकजीब करे, आका अलैहिस्सलाम की तरफ ऐब मंसूब करे, तनकीस शान करे, गुस्ताखी करे, तो वो काफिर हो जाएगा अल्लाह से भी, और उसकी ज़ौजा भी उससे बाइन हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। फ़इन ताबा, अगर तौबा कर ले, तो अब हनफिया कहते हैं गुस्ताख रसूल भी अगर तौबा कर ले तो तौबा कबूल कर ली जाएगी, माफ हो जाएगा। अगर तौबा न करे व इल्ला फ़क़ुतिला, फिर कत्ल कर दिया जाएगा। तौबा न करे तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब कुफ्र पर कहते हैं वकज़ालिकल मरअतु, औरत भी गुस्ताखी रसूल करे तो काफिर हो जाएगी। सुनिए बड़े गौर से, औरत भी गुस्ताखी रसूल करे तो काफिर हो जाएगी। इल्ला अन्ना अबा हनीफता, सिवाय इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के, काल ला तुक़्तलुल मरअतु व तुजबरु अलल इस्लाम, औरत अगर मुर्तद हो जाए गुस्ताखी रसूल करके तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे इस्लाम पर मजबूर किया जाएगा, कैद की जाएगी, दावत इस्लाम दी जाएगी, मजबूर किया जाएगा, तौबा करे, इस्लाम कबूल करे, मगर कत्ल नहीं किया जाएगा। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का कौल है, इमाम अबू यूसुफ ने बयान किया और सब किताबों में दर्ज है, कुल कुतुब में दर्ज है। अब औरत अगर गुस्ताखी रसूल का इर्तिकाब करे तो उसका कुफ्र है, मगर उसकी सजा हब्स से कैद है, सजा कत्ल नहीं है इमाम आज़म के यहाँ। बाकी अइम्मा मालिकिया, शवाफ़ी, हनाबिला, उनके यहां कत्ल है। इसलिए कहते हैं कि इजमा, मर्द अगर मुर्तद हो तो इजमा सबका है, अगर औरत से इर्तिदाद हो, गुस्ताखी रसूल हो तो सजाए कैद होगी, कत्ल की सजा नहीं होगी। क्योंकि ये मुख्तलफ फी है उम्मत में, और इमाम आज़म का कौल इतने बड़े इमाम का औरत के बारे में मुख्तलिफ है। इसलिए अगर किसी ने ऐसा सोचा, हिमाकत की, पागलपन किया, बेवकूफ़ी की, जो कुछ कहा, तो आप उसको वाजिबुल कत्ल कैसे बनाते हैं? इमाम आज़म तो उस औरत को भी वाजिबुल कत्ल करार नहीं देते जिसने गुस्ताखी रसूल की थी, उसकी सजा कैद करते हैं। सजा होगी, तहरीर होगी, कैद होगी, काफिर हो जाएगी, मगर ताज़ीर दी जाएगी तो बस उसको कैद किया जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। ये मुतकद्दिमीन का मजहब था, मुताखिरीन के कौल अलग आए हैं, मगर इमाम अबू यूसुफ और मुतकद्दिमीन का ये, और इमाम अबू यूसुफ का मैंने आपको पूरा बयान कर दिया। ये सारा कौल है, सुर्खी लगाकर बयान किया इमाम अबू यूसुफ ने इमाम आज़म के मजहब को। ये किताबुल खिराज से इमाम यूसुफ का कौल दिया। अब आ जाइए इमाम तहावी, सबसे बड़े हनफी इमाम तहावी, उनकी किताब मुख्तसर तहावी मेरे हाथ में है, हैदराबाद दक्कन का मतबूआ है मुख्तसर तहावी। इमाम तहावी अल हनफी, जो सबसे पहले और सबसे बड़े इमाम हनफी हैं, उनकी मुख्तसर तहावी, उसकी जिल्द, उसका सफ़ा 249, 259, किताबुल मुर्तद उठा के देख लीजिए। किताबुल मुर्तद, उसकी इब्तिदा यहां से होती है, पहला जुमला किताबुल मुर्तद का इमाम तहावी का पढ़ लीजिए। ये जो मजहब इमाम अबू हनीफा की किताब है, हमारी आनाफ की हदीस पर, काल अबू जाफर, इमाम अबू जाफर तहावी ने कहा, वमन काफर बाद ईमान ही मिनर रिजाल अल बालिगीन अल अहरार अल उकला, बालिग, आजाद, अक्लमंद रिजाल, मर्दों में से अगर किसी ने कुफ्र किया, ईमान के बाद इर्तिदाद किया, गुस्ताखी की, मुर्तद हो गया, फ़इन ताब इल्ला, उससे तौबा तलब की जाएगी। अगर तौबा कर ले तो कबूल, इल्ला कुतिला, नहीं तो कत्ल कर दिया जाएगा। पहली शर्त लगाई है, पहली सतर है किताबुल मुर्तद की, मन काफर बाद ईमान ही मिनर रिजाल अल बालिगीन अल अहरार, तौबा करे ठीक है, नहीं तो कत्ल कर दिया जाएगा। आगे इसके सफ़ा 259 पर इमाम तहावी आगे बयान कर रहे हैं, बयान करके आगे बयान करते हैं बस अम्मल मरअतु, ये इमाम तहावी का कौल है, हदीस की किताब, हनफी मजहब की सबसे ऊंची पहली किताब। अम्मल मरअतु, रह गई औरत, फतुस्तरक को, अगर औरत गुस्ताखी करे, मुर्तद हो जाए, मुर्तद हो जाने पर औरत कत्ल नहीं की जाएगी, उसको कैद कर लिया जाएगा। गैर मुस्लिम थी तो बांदी बन सकती है, बांदी लौंडी बन जाएगी, कैद कर ली जाएगी।
وہ تکون اما باندی لونڈی بن جائے گی، وہ تجبر علی الاسلام اسلام قبول کرنے پر، توبہ کرنے اسلام کا قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی، ولم تقتل مگر ہرگز اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام طحاوی کا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، پھر وہ کہتے ہیں امام طحاوی والذی ذکرناہ من حکم المرأۃ المرتدۃ انہا لا تقتل، آگے کہتے ہیں اور ہم نے یہ جو ذکر کیا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، امام طحاوی کہہ رہے ہیں یہ ہوا قول ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ طرفین کا قول ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے اور امام محمد کا قول بھی یہی ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف کا آپ پہلے سن چکے ہیں، امام ابو یوسف کے دراصل دو قول ہیں، وہ ان کا آخری قول ہے جو دیا انہوں نے، جو آخر رجوع کر لیا تھا، کہتے ہیں اما ابو یوسف فقد کان مرتن علی ھذا القول، رہ گئے امام ابو یوسف، انہوں نے ایک مرتبہ یہی فتویٰ دیا تھا، دو قول ہیں کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، وقد کان مرتن فیما روی عن اصحاب الاملاء علی خلاف وانها تقتل، دوسری مرتبہ دوسرا فتویٰ ان کا جو اصحاب املاء نے دیا کتب الامالی میں، ان کا فتویٰ تھا وہ بھی قتل کی جائے گی، مگر وہ کہتے ہیں مگر ذکر وقت ہو کہ عنہ بعد حکا عنہ بعد اصحاب الاملاء انہ قد راجع عن قوله انها تقتل الى قول ابی حنیفہ انہا لا تقتل، لیکن امام ابو یوسف نے بعد میں خود بھی پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل ہو جائے گی، انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی آخری قول یہی دیا انہا لا تقتل کہ عورت مرتد ہوگی تو قید کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، تعزیری سزا دی جائے گی، اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، قبول اسلام پر کوشش کی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا امام اعظم کا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ عورت ہوگی تو قتل نہیں ہوگی، امام ابو یوسف کا فتویٰ بھی ہو گیا کہ عورت قتل نہیں ہوگی، امام محمد کا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ عورت اگر کرے گی گستاخی مرتد ہوگی کو قتل نہیں ہوگی۔ پہلے طرفین کا تھا سوائے امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف نے پھر رجوع کر لیا اور پھر امام اعظم کی طرف آ گئے، امام اعظم اور صاحبین دونوں کا مذہب ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے تمام ائمہ فقہ کے ہاں کہ جس قول پر امام اعظم اور صاحبین دونوں کا اجماع ہو جائے کسی اور کے قول کو نہیں لیا جاتا، چونکہ تینوں کا قول کا ایک پر اتفاق ہے، عورت مرتد ہوگی تو سزائے قید ہے، مرد مرتد ہوگا تو قتل ہے۔ یہ میں آپ کو امام اعظم اور ان کا قول دے رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، اور امام اعظم کے مذہب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے شرق تا غرب میں اپنی جان و مال خرچ کر کے محنت کر رہا ہوں، کتب حدیث و سنت سے مذہب امام اعظم کا اثبات کر رہا ہوں دلائل سے، مگر اس مسئلے پر میں ذاتی رائے بتا رہا ہوں، میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے قول کے ساتھ ہوں، میری ذاتی رائے عورت بھی ہو تو قتل کی جائے گی، عورت گستاخی رسول کی مرتکب ہو تو عورت بھی ہو تو اس کے لیے استثناء نہیں، قتل ہوگی، میں اس معاملے پر اس مذہب کا قائل ہوں، امام اعظم کے جوڑوں کو چومنے کے باوجود، اس لیے کہ یہ فتویٰ صرف مسئلہ فقہ کے نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے، تو اس لیے اگر امام مالک کا قول کر لیا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی پر اگر ان کے فتوے پر قول اور فتویٰ دے دیا تو میرے نزدیک حرج نہیں ہے، مگر میں سکھ کے بند حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، میں خود سکھ کے بند حنفی ہوں، مگر میں نے کہا چونکہ عقیدہ کی بات ہے، حرمت رسول کی بات ہے، لہذا مرد کی طرح عورت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، میرا ذاتی قول اور فتویٰ یہ ہے، میرے یہاں استثناء نہیں، تو میری بات تو اب ایک طرف رکھ رہی ہے، اب کیا کہیں گے؟ امام اعظم کا قول ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں ہوگی، امام ابو یوسف کا قول ہے، امام محمد کا قول ہے، امام اعظم اور صاحبین دونوں کا قول ہے۔ آپ کیسے کسی نے پریس کانفرنس کر لی، ایسی بات کر لی تو آپ اس کو بھی کافر بنا دیتے ہیں؟ نہ کوئی کتاب زندگی میں پڑھی، نہ کوئی رسالہ پڑھا، نہ فقہ پڑھی، نہ عقائد پڑھے، نہ اصول پڑھے، نہ فروع، نہ پڑھنا ہی آتا ہے بہت سو کو، چند علماء کو چھوڑ کر، میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی، جو اس نے پریس کانفرنس کر اتنے سے بھی کافر ہو گیا،
وہ سرے سے عورت مرتد ہو تو اس کی سزائے قتل کے قائل نہیں ہے امام اعظم اور صاحبین، باقی 3 امام قائل ہیں۔ میں 3 اماموں کے ساتھ ان فتویٰ دیتا ہوں، مگر اتنا بڑا اختلاف کی گنجائش ہے، جہاں اتنی بڑے اختلاف کی گنجائش ہو اور امام اعظم یہ قول فرما رہے ہو کہ عورت مرتد ہو کے قتل نہیں ہوگی اور صاحبین کہہ رہے ہوں، تو وہاں پھر اتنی گنجائش میں نہیں دیں گے کسی شخص کے آپ اس کو بھی قاتل کافر بنا دیں اور مرتد بنا دیں۔ وہ تو عورت مرتدہ کو بھی قابل قتل نہیں کہتے۔ اب پھر اس کے بعد آگے یہ اگلی بات یہ ہے بڑی عجیب، جو میں عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں امام طحاوی کے جو قول میں نے کیا کہ امل مرا تو، وہ فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے، اوپر اپنا قول دیا امل مرا تو فتسترق و تکون اما و تجبر علی الاسلام ولم تقتل، یہ مذہب بیان کیا ہے امام طحاوی نے۔ رہ گئی عورت، اسے قید بنایا جائے گا، باندھی ہو سکتی ہے، اسلام پر مجبور کیا جائے گا، ولم تقتل، قتل نہیں کی جائے گی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا مرتد عورت کے قتل نہ کیے جانے کا، کہتے ہیں یہ قول ابی حنیفہ ہے اور قول محمد ہے۔ اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو یوسف نے بھی رجوع کر کے اسی قول پر اپنا فتویٰ دے دیا تھا، تو تینوں اصحاب کا یہ قول ہے۔ یہ اب بدائع الصنائع ذرا لکھتے چلے آئیے، یعنی کتنی جہاں اختلاف آ جائے، سمجھیے جہاں احتمال آ جائے وہاں فتویٰ کفر کا نہیں ہوتا، تکفیر معین نہیں ہوتی، جہاں احتمال آ جائے۔ نمبر 2، جہاں اختلاف آ جائے ائمہ کا، وہاں تکفیر پہ اس طرح زور نہیں دیتے۔ اختلاف آ جائے تو وہاں پھر اختلاف کے ساتھ اقوال میں سے کسی قول راجح کو لیتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ جو قول چاہیں لے لیں، تکفیر کریں، کچھ کریں، مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح آپ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو اس طرح کرنے لگے تو امام اعظم کی ذات پہ خدا جانے کیا کیچڑ آپ جا اچھالیں گے، کن ائمہ پہ جا اچھالیں گے۔ اب میری سامنے کتاب بدائع الصنائع ہے، یہ دیکھ لیجئے، فقہ حنفی کی بہت بڑی عظیم کتاب بدائع الصنائع، اس کی جلد 9 ہے، الجلد التاسع، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی 9 جلد، کتاب السیر، صفحہ 531، صفحہ 531۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حناف کا پورا مذہب کل کتب میں 1400 سال میں کیا ہے، اور شور شرابہ کرنے والے کم سے کم کوئی دین کا حیا کر لیتے، کچھ ائمہ کتب کا، فقہ کا، احناف کا، ائمہ کا، علم کا حیا کرتے اور اعتدال پہ رہتے۔ اختلاف کرتے، آپ کی اپنی مرضی، اختلاف ہوتا ہے، مگر اس طرح ماحول کریٹ کر دینا کہ ہر بندہ تھرانے کانپنے لگ جائے کہ دوسری بات کی تو کافر ہو جائے گا، گستاخان رسول کے ساتھ مل جائے گا، معاذ اللہ۔ اب امام کاسانی فرماتے ہیں بدائع الصنائع میں، فرماتے ہیں اما المرتدۃ فلا یزول ملکها عن اموالها بلا خلاف، بلا خلاف۔ امام کاسانی بدائع الصنائع میں صفحہ 531 جلد 9 کتاب السیر فرماتے ہیں اگر مرتدہ عورت ہے، مرتد ہو گئی، تو اس کی ملکیت اس کے اموال پر ختم نہیں ہوگی اور اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بلا خلاف کہتے ہیں تو اس سے مراد عند الاحناف ہے، عند الحنفیہ، متقدمین حنفیہ مراد لے رہے ہیں، بلا خلاف کوئی اختلاف نہیں، چونکہ جو مرتدہ کے قتل کے قائل ہیں، جو امام اور مذاہب، ان کے ہاں تو زوال ملک ہو جائے گا نا، تو بلا خلاف سے مراد عند الائمۃ الحنفیہ، احناف کے ہاں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تصرف کرنا اس کے اموال میں بالاجماع جائز ہوگا، مرتد عورت کا تصرف اپنے اموال میں بالاجماع جائز ہوگا، چونکہ حنفیہ ساروں کا اجماع ہے کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی، لأنها لا تقتل۔ سن لیں، یہ بدائع الصنائع، چونکہ اسے قتل نہ کیے جانے کا حکم ہے، قتل نہیں کی جائے گی، فلم تکن ردتها سببا لزوال ملکها، لہذا اس کی ردت اس کی ملکیت کے زائل ہونے کا سبب نہیں بنتی، چونکہ اجماع ہے اس پر کہ اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی، اس کو اجماع کہا، احناف کا اجماع ہے، باقی مذاہب کا تو نہیں۔ مگر اب آپ بتائیے، آپ کفر کی رٹ لگا کے کہاں تک لے جائیں گے معاملے کو؟ میں ویسے چاندے کی دے رہا ہوں حوالے آپ کو، دیگ میں دانے چکھانے کے لیے، چوٹی کی چند بڑی اونچی کتابیں صرف دے رہا ہوں۔ اب یہ فتاوی قاضی خان ہے، دیکھیے، فتاوی قاضی خان جلد 3 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، 3 جلد، کتاب السیر، صفحہ 524۔ اب امام قاضی خان
آپ بیان فرماتے ہیں ولا تقتل المرأة المرتدۃ عندنا ولکنها تحبس ابدا الی ان تتوب. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک عورت جو مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید کر دی جائے گی، خواہ عمر قید ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو باہر آ جائے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا. یہ فتاوی قاضی خان کتاب السید. اب دیکھتے چلے آئیے کہ کتنا اختلاف کی گنجائش ہے. میں تو صرف اختلاف کی گنجائش بتا رہا ہوں. اب بھی الہدایہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس لیے لکھا دی کہ یہ سب علماء گھروں میں جا کے کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں اور پڑھیں کہ کہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات تو نہیں کی میں نے. آگے پیچھے صفحات کو پڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے درمیان سے ایک قول پڑھ دیا اور سیاق و سباق سے ہٹ کر اور باقی مضمون چھوڑ دیا ہو. اس لیے غور سے دیکھیں جا کر تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچے، تاکہ کچھ لوگ جن کے کھوپڑیوں میں بوسا بھرا ہوا ہے اور عقل شعور اور علم اور حیا نام کی شے نہیں ہے ان کے اندر، اور امت کے نوجوان لوگوں کو اور عاشقان رسول کو اور غلامان رسول کو ان کے جذبات کو ناجائز فتوے دے کر بھڑکا کر ایک ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں. ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ پڑھے جا کر کتابیں اٹھا کر. اب یہ الہدایہ میرے پاس ہے، ہدایہ اٹھا لیجئے. ہر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے ہدایہ. اب مگر یہ تو بغیر ہدایت اور بغیر الہدایہ کے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت نہ ہدایہ، نہ بدایہ نہ نہایا، نہ حمایہ نہ بکایا. انہوں نے کیا دین کو سمجھنا اور ان کا کام صرف فتوے دینا، سٹیجوں پر اچھل کود کرنا اور دین مصطفیٰ کو بدنام کرنا اور پڑھے لکھے لوگوں اور نوجوان نسل کے سامنے تاجدار کائنات کے دین کا مذاق اڑانا اپنی نامعقولیت کی وجہ سے. یہ ہدایہ شریف ہے جو آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتاب. اب اس کا باب ہے کتاب السیر. اس کا صفحہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہر کے پاس الہدایہ موجود ہے، مگر جو میرے پاس ہے الہدایہ فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، وہ الجزء الاول ہے اس کا. میرے پاس بیروت کا چھاپا ہے، بیروت کا شرکہ دار الارقم. اس بیروت کے چھاپے میں صفحہ 458 ہے. باصورت کتاب السیر الہدایہ کی اٹھا لے، سادہ بات ہے. باب و احکام المرتدین، کتاب السیر ہے اور باب ہے احکام المرتدین کا. اس احکام المرتدین کے باب میں امام برہان الدین ابو بکر الفرغانی المرغینانی صاحب ہدایہ وہ لکھتے ہیں، سری عبارت، یہ صاحب متون ہیں، متن والے لوگ ہیں، یہ فقہ حنفی کا ٹیکسٹ ہے، کسی اور مفتی اور شارح کی شرح نہیں ہے. ان کا قول ہے وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلْ. ہدایہ چونکہ بدایت المبتدی کی شرح ہے اصل، تو ہدایہ کے اندر عبارت چلتی ہے بدایت المبتدی کی اور الہدایہ اس کی شرح پر مشتمل ہے. تو اصل قول ہے اما المرتدۃ فلا تقتل، کہ اگر مرتد عورت ہو جائے گی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اسی میں ہی وقال الشافعی تقتل، اور امام شافعی کا مذہب ہے، یعنی ہمارا مذہب احناف کا ہے قتل کی سزا نہیں ہوگی عورت پر. امام شافعی کا مذہب ہے تقتل و قتل کیا جائے گا. پھر صاحب ہدایہ دلیل دیتے ہیں وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. ہماری دلیل یہ ہے احناف کی کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا قتل نساء سے. یہ حدیث ہیں، بہت حدیث کثرت سے ملتی ہیں. تو فرماتے ہیں ہمارا انحصار مذہب کا کہ عورت مرتد ہو بھی تو اس کو سزائے قید ہوگی، حبس ہوگا، قبول اسلام کے لیے اسے مجبور کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا چونکہ آقا نے منع فرمایا. تو یہ تخصیص العام ہے. فرماتے ہیں وہ عام اور مطلق حکم تھا اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی تخصیص سے نہیں، یہ قتل نساء سے اس کی تخصیص ہو گئی، تخصیص عام ہو گئی. اور آگے فرماتے ہیں صاحب ہدایہ وَلَٰكِن تُحْبَسُ حَتَّىٰ تُسْلِمَ. ہدایہ شریف، اسے قید کی سزا دی جائے گی حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے. اور پھر ہدایہ کی عبارت آگے پڑھ رہا ہوں وفی الجامع الصغیر. جامع الصغیر میں آیا ہے، یہ امام اعظم کی کتاب ہے جامع الصغیر، جو انہوں نے املا کروائی ہے، لکھائی ہے امام محمد کو.
6 کتابیں ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور آپ کے بیان سے املا لی، لکھا امام محمد نے مرتب کی، تو وہ قولن کلمن املاء امام اعظم کی کتب ہے اور تحریرن ترتیباً تدویناً امام محمد کی ہیں۔ اس لیے امام محمد بن حسن شیبانی کو محرر المذہب اور مرتب المذہب کہتے ہیں، اور یہ کتب 6 کتب ظاہر روایہ کہتے ہیں ان کو، کتب ظاہر روایہ۔ ان میں ہے الجامع الصغیر، امام اعظم کی لکھوائی ہوئی کتابیں جن 6 کو امام محمد نے مرتب کیا، اور آناف کی 6 ظاہر الروایہ، یہ مذہب کی ظاہر 6 کتابیں ہیں اساس، اس کی جامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، المبسوط اور الزیادات، یہ 6 کتب ہیں جن کو کتب ظاہر روایہ کہتے ہیں، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ نے املا کروائی، امام محمد نے مرتب کی۔ اس امام اعظم کی کتاب الجامع الصغیر میں امام محمد نے لکھا ہے وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ حُرَّةً كَانَتْ أَمَةً وَالْأَمَةُ يُجْبَرُهَا مَوْلَى، فرمایا کہ اگر عورت ہے تو اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا، خواہ آزاد ہے خواہ امہ ہے، قتل نہ کیا جائے گا، یہ قول دلیل کے طور پہ لاتے ہیں۔ اور اگر لونڈی ہے تو اس کے مالک کے سپرد کیا جائے گا کہ اس کو مجبور کرے، اور پھر آگے اقوال آئے ہیں کہ پھر اس کو ضرب دی جائے گی، مارا جا سکتا ہے کچھ ایام کے لیے، ان اقوال کے اوپر محمول کیا جائے گا، تعزیر ہو سکتی ہے، حبس ہو سکتی ہے، قید، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے، مگر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرو۔ دیگر شوافے نے اس حدیث کا معنی یہ نہیں لیا، سمجھ لیں، مالکیہ اور شوافے نے یہ جو نہی قتل نساء کا معنی دوران محاربت اس پر اطلاق کیا ہے کہ یہ دار الحرب میں دوران جنگ عورتوں کو، حربی عورتوں کو قتل نہ کرنا، انہوں نے معمول کیا اس حدیث کو اس پر۔ امام اعظم نے اس کا اطلاق عام کیا ہے اور اس سے تخصیص کی ہے حکم عام کی، من غیر دینہ ومن بدل دینہ فاقتلوہ میں تخصیص کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم کا قول اور یہ حدیث ہے، یہ صاحب ہدایہ کا قول میں نے سارا بتا دیا کہ وہ یہ امام اعظم کا سارا قالوا ھذا عند ابی حنیفہ لا یزول ملکہ، یہ امام اعظم کے قول تک سارا الہدایہ کا دے دیا۔ اس کے بعد کنز الدقائق، احناف کی آپ کو پتہ ہے متن کی کتاب، امام نصفی کی، ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی، کنز الدقائق معروف ہے، جس کی شروع ہے البحر الرائق اور النہر الفائق، اور فقہ حنفی کی متون میں سے، عظیم متون میں سے ہے جو ہمارے نصاب کی کتب ہے، اس کے اندر باب المرتدین اٹھائیے، متن کے اندر درج ہے۔ امام نصفی نے کنز الدقائق میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے لا تقتل المرتدۃ بل تحبس حتی تستسلم، حتی تسلم، دونوں کو کہ مرتد، اگر عورت مرتد ہو جائے، آزاد ہو یا لونڈی ہو، تو فرمایا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا قتل نہیں بلکہ اس کو سزائے قید دی جائے گی اس وقت تک حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے، دوبارہ لوٹ آئے اسلام کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو کنز الدقائق کی عبارت پڑھ کے سنا دی۔ باب المرتدین صفحہ 606 اور 607 ہے اس کتاب کا جو میرے پاس ہے، مسودہ ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی کا، یہ میرے پاس جو ہے اس وقت ادارت القرآن علوم الاسلامیہ کا جو طبع ہے اس کا صفحہ بتایا ہے، ورنہ تو کنز الدقائق باب المرتدین دیکھیں تو 4 سطر میں یہی جملہ ہے، 4 سطر باب المرتدین کا۔ یہ فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی، اس کی جلد 18 فتح الباری شرح صحیح بخاری کی، باب حکم المرتد والمرتدہ، مرتد اور مرتدہ کا حکم، وہ 2 لفظ اس لیے قائم کیے امام بخاری نے بھی کہ کوئی فرق سمجھا امام بخاری نے بھی مرتد اور مرتدہ کے حکم میں، مرد اور عورت میں۔ اس میں پہلا قول انہوں نے عبداللہ بن عمر، زہری اور ابراہیم النخعی کا دیا، تقتل المرتدہ، کہ مرتدہ بھی قتل کی جائے گی، پہلا قول، اور کہا قال الجمہور تقتل المرتدہ، کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مرتدہ عورت بھی قتل کی جائے گی، اجماع نہیں ہے اس پر، جمہور کا قول ہے، جمہور کے قول اور اجماع میں فرق ہوتا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صفحہ 307
فتح الباری جلد 18 صفحہ 307 اس باب حکم المرتد والمرتدہ میں فرماتے ہیں وقال ثوری، امام سفیان ثوری نے فرمایا تحبس ولا تقتل، امام سفیان ثوری کا قول ہے اسے قید کی سزا دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ واسندہ عن ابن عباس، اور انہوں نے اس قول کی سند عبداللہ ابن عباس سے لی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وقال ہوا قول عطا، اور کہا حضرت عطا کا بھی یہی قول ہے کہ عورت مرتد ہوگی تو قتل نہیں کی جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی مذہب اور قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، تحبس الحرہ، آزاد عورت ہوگی تو اس کو قید کر دیا جائے گا، اور اگر عامہ ہے تو اس کو مالک کے سپرد کر دیا جائے گا، لونڈی ہے کہ وہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے، تو قتل نہ کرنے پر ان تمام لوگوں کا قول ہے، عدم قتل کا قول ہے۔ اور اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے فرمایا لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں ان سے ارتکاب کا، ردہ کا، اور ردہ علی الاعلان اطلاق ہے، کسی بھی طریق سے ارتداد ہو، کافر ہو جائیں کسی بھی طریق سے بشمول اہانت، اگر وہ مرتد ہو جائیں تو فرمایا ان کو قتل نہ کیا جائے۔ رواہ ابو حنیفہ، اب یہ روایت یہ عبداللہ ابن عباس سے امام اعظم نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی امام اعظم ہیں، عن عاصم ابن زری عن ابن عباس اخرجہ ابن ابی شیبہ والدارقطنی، امام اعظم نے اپنی سند سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، اور اسے امام ابن شیبہ نے بھی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا، اور امام اعظم کا مذہب حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی اگر عورت مرتد ہوگی۔ اب یہ عمدۃ القاری ہے میرے سامنے، علامہ امام عینی کی، حنفی امام ہے، صحیح بخاری کے شارح، عمدۃ القاری، اس کی جلد 16 سادس اشر 16 جلد، وہی حدیث بخاری شریف کا باب حکم المرتد والمرتدہ، اس میں انہوں نے وہی بیان کیا کہ روا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عاصم عن ابی ذر عن ابن عباس، پوری سند کے ساتھ لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، اگر عورتیں ارتداد کا ارتکاب کر لیں، مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث سے اور آقا علیہ السلام کا فرمان قتل نساء کی نہی سے، دونوں کے ساتھ امام اعظم نے تخصیص کی ہے، من غیر دینہ من بدل دینہ فقتلوہ میں، اس حکم عام میں تخصیص کی ہے کہ عورت میں اگر ارتداد ہو تو قتل نہیں سزائے قید ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اگر گستاخی رسول کا معاملہ ہو تو میں مالکیہ، شوافی اور حنابلہ کے مذہب پہ فتویٰ دیتا ہوں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ احناف کے پورے مذہب کو سمجھیں اور امام اعظم کے مذہب کو سمجھیں، اور پھر سوچیں کہ ایسا کرنے والے گستاخان رسول کے ساتھ ہیں اور وہ بھی گستاخ ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کا۔ اب یہ صحیح بخاری کی اگلی شرح امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ہر شرح اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، امام قسطلانی ارشاد الساری جلد 14 دار الکتب العلمیہ جلد 14، ہر ایک نے لکھا ہے تقتل المرأة، یہ قول امام حضرت ابراہیم نخعی کا، امام ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور زہری کا قول دیا سب نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا عن ابن عباس فیما رواہ ابو حنیفہ عن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بسند الی ابن عباس، ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، اخرجہ ابن ابی شیبہ والدارقطنی۔ تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے، حنفیہ کا قول و مذہب کہ قتل نہیں کی جائے گی، انہوں نے اس حدیث پر بنیاد بنایا، اور اس لیے یہ جو قول ہے من بدل دینہ فقتلوہ، ارشاد الساری صفحہ 341 آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ جو قول ہے فرماتے ہیں عام المخصوص ہے، یعنی عام مخصوص العام بھی کہتے ہیں کہ یہ عام ہے جس میں سے کچھ مخصوص کر دیا گیا، خص منہ بعد، عام خص منہ بعد، اس کو کہتے ہیں کہ احناف مذہب حنفیہ میں وہ کہتے ہیں واستدل بہ علی قتل المرتدۃ کالمرتد، انہوں نے استدلال کیا من بدل دینہ فقتلوہ سے کہ جو دین بدل لے اس مرتد کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس پر وخصہ الحنفیۃ بالذکر،
للنہی عن قتل النساء، لیکن احناف نے اس میں تخصیص کی قتل نساء کی نہیں کے ساتھ کہ یہ حکم عام تھا، اس میں قتل نساء کا جو آقا کا حکم ہے اس سے تخصیص ہو گئی، عورت اگر مرتد ہوگی تو وہ اس سے تخصیص کے ساتھ وہ مستثنا قرار پائے گی۔ یہ امام قسطلانی کا دے دیا تھا۔ اب یہ اسی طرح آپ کو الایضاح فی شرح الاصلاح فقہ حنفی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے امام ابن کمال پاشا الحنفی کی، انہوں نے بیان کیا کہ لا تقتل مرتدۃ خلافا للشافعی وتحبس حتی تسلم۔ حنفی مذہب ہے، ہر ایک نے صاحب متن نے بیان کیا کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، اور اس میں امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ اس کو حبس کیا جائے گا قید حتی تسلم، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے، اس کے تصرفات، اس کے مال میں کسب اکتساب جائز ہوں گے چونکہ وہ واجب القتل نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بچے کے قتل کا جو عقل رکھتا ہو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر امام ظفر کا اور سارے پھر اقوال دیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آگے النہر الفائق، امام ابن نجیم الحنفی کی النہر الفائق شرح کنز الدقائق جلد 3 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ صفحہ 256، متن ہے ولا تقتل المرتدۃ بل تحبس حتی تسلم۔ وہی عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو، کسی وجہ سے مرتد ہو تو قتل نہیں کی جائے گی، سزائے قید ہوگی۔ یہ کنز الدقائق کی۔ اور النہر الفائق امام ابن نجیم کی شرح، انہوں نے وضاحت کی، فرمایا لا تقتل المرأۃ، امام ابن نجیم کہتے ہیں للنہی عن قتل النساء، چونکہ یہ حدیث جو قتل نساء کی آئی ہے اس نہیں سے حکم عام میں تخصیص ہو گئی احناف کے ہاں۔ بل تحبس، سزائے قید ہوگی ابداً الی ان تموت، خواہ سزائے عمر قید ہو جائے موت تک یا ایمان قبول کر لے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ النہر الفائق صفحہ 256۔ اب آگے ملا علی قاری کی کتاب فتح باب العنایہ فی شرح کتاب النقایہ، النقایہ کی شرح فتح باب العنایہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی جلد 3 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کا مطبوعہ، جلد 3 صفحہ 590 میرے ہاتھ میں ہے، احکام المرتد فقہ حنفی کی مضبوط کتاب۔ تو اس میں ملا علی قاری نے لکھا ولا تقتل مرتدۃ وتحبس حتی تسلم وصح تصرفها وکسبها لورثتها۔ مرتد ہو جائے اگر عورت قتل نہیں کی جائے گی، سزائے قید دی جائے گی تاکہ اسلام قبول کر لے، سزائے قتل نہیں۔ اب عمدۃ الرعاء علی شرح الوقایہ، یہ علامہ عبد الحی لکھنوی، حضرت امام عبد الحی لکھنوی فرنگی محل، جنہوں نے بڑے امام ہیں وہ فقہ حنفی کے، عمدۃ الرعاء اس کی جلد رابع 4 جلد، تو انہوں نے شرح وقایہ پر لکھی ہے، شرح وقایہ پر۔ تو شرح وقایہ جو کنز الدقائق آ چکی، اب شرح وقایہ آ گئی، ہدایہ آ چکی، اب اس کی شرح گزر چکی، اب اس کی شرح وقایہ اور اس پر عمدۃ الرعایا۔ تو شرح وقایہ جو ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی عبارت ہے ولا تقتل مرتدۃ وتحبس حتی تسلم۔ یہ شرح وقایہ ہے پہلے، حنفی مذہب کی معروف متن کی کتاب، کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل کی سزا نہیں ہوگی، حبس کیا جائے گا حتیٰ کہ اسلام قبول کریں۔ اب یہ شرح وقایہ کا متن تھا، اس پر علامہ عبد الحی لکھنوی نے اب اس پر شرح لکھی ہے عمدۃ الرعایا۔ تو وہ عمدۃ الرعایا میں وہی بات کرتے ہیں، پھر وہ آگے دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ ولا تقتل مرتدۃ، مرتدہ عورت قتل نہیں کی جائے گی، خلافا للشافعی، امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے، وہ قتل کے قائل ہیں وتحبس حتی تسلم وصح تصرفها وکسبها لورثتها، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے، گستاخی کا مرتکب ہو، کلمہ کفر کہے، اللہ کی گستاخی کرے، اس کی تقدیر کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، شان رسالت کا انکار کرے، قرآن کا کسی جز کا، کسی آیت کا، کسی وجہ سے کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو امام شافعی کہتے ہیں مرد و عورت قتل کیا جائے گا، امام اعظم کہتے ہیں عورت ہو تو قتل نہیں کی جائے گی،
امام شافعی کی دلیل ہے وہ حدیث من بدل دینہ فقتلوہ، جو اب دین میں تغیر کر دے، بدل لے، قتل کر دیں۔ اور وہ فرماتے ہیں احناف ولنا حدیث النہی عن قتل النساء، ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا خبردار عورتوں کو قتل نہ کرو، کافر عورتوں کو۔ اب اس پر فرق ہے، شفافی نے کہا اس کا اطلاق حرب کے درمیان حربی عورتوں پر ہے، امام اعظم نے کہا کہ عام عورتوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ہوں، انہوں نے غیر مسلموں پر بھی اطلاق کی۔ آگے چل کے یہ بحث الگ آئے گی کہ امام اعظم کے مذہب میں یہودی اور عیسائی اگر مرتکب ہو جائے ایسے ارتداد گستاخی کا تو اس کی سزا بھی قید ہے، تعزیر ہے، قتل نہیں ہے۔ متقدمین نے تو یہودیوں عیسائیوں کو سزائے قتل سے بھی مستثنا کر دیا ہے، امام اعظم اور متقدمین کا اس پر متاخرین احناف نے اختلاف کیا، اور انہوں نے عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کی بھی سزائے گستاخ رسول کی سزا پر قتل کا قول کیا۔ اس پہ احناف میں دو قول پائے جاتے ہیں، اگر عیسائی یہودی غیر مسلم ارتکاب کرے گستاخی رسول کا تو احناف میں دو قول ہیں، متقدمین کے ہاں ان کا بھی عدم قتل کا تھا، متاخرین کے ہاں سزائے قتل کا قول ہے، اس پر دو قول ہیں، مگر عورت کے مرتد ہونے پر ایک ہی قول ہے، قتل نہ کرنے کا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اس کو قول لیا من بدل دینہ فقتلوہ ولنا، اور ہمارے لیے حدیث النہی عن قتل النساء، حضور نے عورتوں کے قتل سے منع کیا، لہذا تخصیص العام ہو گئی، عورت مستثنا ہو گئی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، یہ معروف حدیث ہے۔ یعنی یہ شرح وقایا اور عمدۃ الرعایا نے لیا۔ پھر ملا علی قاری نے بھی شرح شفا میں یہی قول لیا، ان کا بھی ولا تقتل المرتدۃ وتسترق، ان کو قید کیا جائے گا، غلام اسیر بنا لیا جائے گا، اسیر قید بنا لیا جائے گا، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے لا تقتل النساء فی الردہ، عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وبہی قال ابو حنیفہ، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ قاضی ایاز نے بھی کہا، یہ ملا علی قاری نے بھی کہا، اور تمام ائموں نے، یہ اس وقت میں نے پڑھا شرح شفا ملا علی قاری کا قول۔